عمران خان صاحب میں بڑے شوق سے ان کو لک آفٹر کرتا تھا. جو ایک کسی کے فائدے کے لیے سیاست ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں تو وہ سیاست ہوتی نہیں تھی. یہاں تو مفاد کی سیاست ہوتی تھی. یہ سیاست جب میں دیکھتا تھا تو مجھے ویسی نفرت ہوتی تھی. اس ٹائم ہمارے صوبے کی کنڈیشن یہ ہے، نہ یہاں ہاسپٹلوں کا کام ہو رہا ہے، نہ ایجوکیشن پہ کام ہے، نہ اس کے ادارے وہ بھی اندر سے کھوکھلے پڑے ہوئے ہیں. ہمارا فوکس کام پہ. عمران خان جو فنڈ دے گا صوبے کے لیے وہ صوبے پہ لگیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی صاحب بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا. اصل میں مین ایشو یہ تھا کہ میں سیاست میں کیوں آیا ہوں. دیکھیں، جب ملک کو، اور یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا ملک، جب اس کو کسی مشکل میں ضرورت پڑے گی، چاہے وہ کوئی کاروباری ہو، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، تو وہ اگر اس ضرورت کو سمجھے گا کہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، تو اس کو اس کردار، اس اپنے ملک کے لیے، اپنے پاکستان وطن کے لیے اس کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے. میں سیاست میں کیسے آیا، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ میں کاروباری، میں وجود میرا چھوٹا سا کاروبار ہے، بس اپنے گھر کا ایک سسٹم، گھر کا بھی بڑھاؤں، اپنی پھر قوم کا بھی جو ہے نا، اس حوالے سے میں لک آفٹر کرتا ہوں پوری اپنی قوم کو بھی. ایک چیز کی ضرورت مجھے 2012 پہ مجھے یہ چیز کی یہ فیلنگ ہوئی کہ مجھے سیاست میں جانا چاہیے. اور سیاست میں کیوں آیا وہ بھی، یہ بھی آج مزے کی بات آپ کو بتائیں گے کہ ٹائم تو اس سے پہلے بھی میری لائف کے 45 سال میری ایج ہے، اور اس سے پہلے کیوں نہیں، لیکن میں سیاست سے بڑا دور بھاگتا تھا. کیونکہ سیدھی سیدھی سیاست، سیدھے الفاظ ہیں کہ سیاست کا مقصد کیا ہے. اور جو ایک ملک کے لیے سیاست ہوتی ہے، جو ایک کسی کے فائدے کے لیے سیاست ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں تو وہ سیاست ہوتی نہیں تھی. یہاں تو مفاد کی سیاست ہوتی تھی، یا کسی کا گلا دبانا، یا کسی پہ ہیوی ہونا. تو یہ سیاست جب میں دیکھتا تھا تو مجھے ویسی نفرت ہوتی تھی. عمران خان صاحب کا میں 92 سے جب ورلڈ کپ انہوں نے جیتا تھا، تو میں اس ٹائم میری ایج بھی 16-17 سال کے لگ بھگ ہوگی، یا سال اوپر یا نیچے. تو میں بڑے شوق سے ان کو لک آفٹر کرتا تھا. تو میں 2000، پھر بعد میں آگے کروں کہ 2010 میں نے ارادہ کر دیا تھا کہ جو یہ ایک تحریک چلی ہے تو اس تحریک میں مجھے حصہ لینا چاہیے. کیونکہ خان صاحب اس ملک کی بات کر رہا تھا، اس ملک کی اداروں کی بات کرتا تھا. جو میں ٹریول میں باہر ملکوں کو بھی جاتا ہوا آتا ہوں، تو میں جب اپنے پاکستان سے باہر جاتا تھا تو میں ان چیزوں کو دیکھتا تھا، تو یقیناً مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یار کہ ہمارا اتنا پیارا ملک ہے، اس میں 4-5 قسم کے موسم ہیں، اس میں دنیا کی ہر وہ نعمت ہے جو اللہ پاک نے پوری دنیا میں ہمیں دی ہوئی ہے، لیکن ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری گورنمنٹ، جو پرائیویٹ ہماری گورنمنٹ آتی ہے، اور اس میں 2 گورنمنٹیں ہوتی تھی، یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ. تو تحریک ہم نے جب اپنے لائف میں پچھلے 30-40 سالوں میں جو میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہم جہاں تھے ہم وہیں ہیں، ہم نے کوئی ترقی نہیں کی. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ اس تحریک کا حصہ بنے خان صاحب کا. اور اگر اس تحریک کو میں مس کروں گا تو مجھے ایک فیلنگ سے ایک یہ ہو رہی تھی کہ میں غلطی کروں گا. 2012 میں نے شمولیت کی تحریک انصاف میں، اور اس تحریک کا حصہ بنا. اور الحمدللہ جو عمران خان صاحب نے اس ٹائم جو پاکستان کے اندر، جب ہم اپوزیشن کے اندر بھی تھے، تو ایک جو ہمارا نعرہ تھا، جو اداروں کے خلاف جو زہر پہلے بھی ماضی میں اگلتا تھا، تو ہم چاہتے یہ تھے، ہمارا قائد یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ادارے سٹرونگ ہوں، ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے غریب طبقہ اوپر آئے. امیر طبقہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب اس سے زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے. تو یہ لیول سارا ایک ہو، قانون سب کے لیے ایک ہو، اور ملک سب کا برابر ہو. ہر بندہ، ہر پاکستانی اتنا ہی اس پاکستان کا شہری ہے جتنا ایک منسٹر، جتنا ایک وزیر اعظم ہے. تو سب کا پراپر طریقے سے ہر بندہ اتنا ہی حقدار ہے. تو ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا. یہاں کہ مضبوط اور تکڑے بندے کے لیے کچھ اور قانون ہوتا تھا، غریب کے لیے کچھ اور ہوتا تھا، کاروبار والے کے لیے کچھ اور ہوتا تھا. تو اس کی یہ جو تقسیم ہوئے تھے یہ نظام، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو خان صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا، تو ہم اس تحریک کا حصہ بنے. اور میں ماشاءاللہ آج میں اس چیز کے اوپر فخر کرتا ہوں کہ میں 2012 میں سیاست میں آیا تو مجھے بلکہ
اس سے بہت پہلے سے آنا چاہیے تھا، اس تحریک میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ 2012 سے میں نے اس کو جوائن کیا اور اس پہ قدم رکھا اور اپنی محنت جاری کی۔ صوبہ سندھ کے اوپر الحمدللہ بہت ساری ہم نے محنتیں کی ہیں، پورے صوبے کے ہر شہر میں ہم گئے ہیں، ہم نے حالات دیکھے ہیں لوگوں کے کہ یہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ تو آپ یقین مانیں کہ میں پہلے تو میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں 2012 میں سیاست میں کیوں آیا کہ میں ملک سے باہر رہتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ یار اگر ہمارے ملک میں اگر اچھی لیڈرشپ آئے تو ہمارا ملک بھی چینج ہو سکتا ہے۔ دیکھیں وہی صاحب بالکل بجا آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہا ہوں کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بھی ہے اور بھی وسائل ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ سے کہوں، مین چیز ایک اور ہے کہ جب وہ مہنگائی پاکستان کی گورنمنٹ 2018 میں ہمارے پاس آئی تو اس کے سٹارٹنگ جو ایک سال تھا تو اس کو نظام کو درست کرنے کے لیے جو عام عوام کو نظر نہیں آئے گا، وہ اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ عام عوام اس چیز کو نہیں جانتی کہ حکومت کو ایک صحیح ٹریک پہ چڑھانے کے لیے کیا کیا کون سے پاپڑ پیسنا پڑتے ہیں۔ تو وہ پاپڑ ہم نے پیسے ہیں، اور اس کے اگلے سال میں ہم لگے تو کرونا آ گیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ جہاں تک مہنگائی کا تو پوری دنیا میں آپ کو اس ٹائم پتہ ہے کہ دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں، تو پاکستان کو پھر بھی آپ اپریشیٹ کرو گے کہ جو دنیا کے حالات ہیں وہ حالات پاکستان میں نہیں ہیں۔ اگر دنیا میں جیسے لاک ڈاؤن لگا اور کورونا کی وجہ سے پوری دنیا بند ہوئی تو عمران خان، ہماری پوری اپوزیشن پارٹیوں نے یہ فورس کیا کہ خان صاحب اپنے اقتدار حکومت کے اندر ایسا لاک ڈاؤن کرے کہ یہ عوام اتنی بیزار ہو جائے کہ یہ غریب لوگ روڈوں پہ آ جائے اور یہ گورنمنٹ بدنام ہو جائے اور یہ گورنمنٹ فیل ہو جائے۔ لیکن عمران خان کو اپنی غریب عوام کا احساس تھا، انہوں نے وہ قدم اٹھایا کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن لگایا کہ غریب بندہ بھی مرا بھی نہیں، غریب بندہ بھوک سے نہیں مرا، غریب بندہ جو ہے نا بھوک کی غزلیں نہیں گائی۔ تو اس طریقے سے لے کے چلا کہ اس کے اوپر بھی تنقید پہ تنقید کے عوام کو خراب کر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اب جو پوری ورلڈ کی رپورٹ آئی اس میں آپ کا پاکستان پہلے نمبر پہ آیا۔ دیکھیں میں ایک چیز کہوں سیاد صاحب کہ وہ ایک گجرات کا ایک الفاظ ہے جو وہ کہاوت ہے کہ اپنے ایک الفاظ میں کہتے ہیں سچ کہوں تو رات کی طرح ہوں، تو شاید میں آپ کو تھوڑا اسپین کر دوں اس پہ اردو میں۔ وہ کہتے ہیں سچ کہوں گا تو پھر رات کہاں رہوں گا، کیونکہ سچ کی تو دنیا نہیں ہے۔ تو اگر سندھ کے اندر اگر میں سچی بات آپ کو بولوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں، یہ دل کی اندر کی بات کہتا ہوں، یہ بات میں اس پہ کرتا ہوں کہ ایک سیاسی بیان نہیں دیتا ہوں، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو میں اپنے گھر کے لیے سوچتا ہوں۔ یہ ایک دن مجھ سے میرا رب ضرور، عمران خان جو فنڈ دے گا صوبے کے لیے وہ صوبے پہ لگیں گے، اس کا احتساب ہوگا، اس کا بینک بیلنس ہوگا، وہ دکھے گا عوام کو کہ یہ پیسہ لگا۔ تو اگر میں وہی بات پہ آ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہمارے جو سندھ کے اندر کے شہروں کے حالات کیا ہے، دیکھیں ہم نے پچھلے خصوصی کام تو پچھلے خان صاحب 23-24 سالوں سے ایک پورے ملک میں کمپین چل رہی تھی، لیکن خصوصی جو پچھلے 5 سالوں پہ ہم نے صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، صوبے سندھ کو، اس کے ایک مسائل خان صاحب کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اور آنے والی یہ تھوڑا جو کورونا کا سسٹم چل رہا تھا، اب جیسے پنجاب میں کام ہونے شروع ہو گئے انشاءاللہ، ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر لیا ہے، کیپیکی میں ترقی کاموں کا افتتاح کر لیا ہے، وہاں چلو ہماری گورنمنٹ ہے بلوچستان میں کر رہے ہیں، صوبے کے لیے اس لیے ہم رکے ہوئے ہیں، صوبے کو اگر جو فنڈ کا پیکج ملے گا۔ اچھا وہی سب مین بات یہ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں یا کیپٹن جمیل کا دوست ہوں، یا جہاں پارٹی کے مفاد کی بات آئے گی تو وہاں سکا بھائی بھی ہوگا تو میں اس کو اس چیز میں وہ نہیں کروں گا، میں پارٹی کا منشور دیکھوں گا، پارٹی کا نظریہ، اور اس کے ساتھ میں کسی کو سودا ہونے نہیں دوں گا، یہ ہمیں ہمارے قائد نے سکھایا ہے۔ جہاں تک کیپٹن جمیل کی بات آ گئی، کیپٹن جمیل اپنے جو اس کو 15-16 کروڑ کے فنڈ ملے ہوئے تھے، میں اپنی آنکھوں سے، وہ حلقہ میرا بھی ہے، کیپٹن جمیل کا بھی ہے، وہ حلقہ میرا بھی ہے، صوبائی پہ میں تھا اس حلقے پہ، میں اپنے حلقے کے اندر ایک گلی کو میں نے جا کے چیک کیا ہے جہاں کیپٹن جمیل نے سیوریج کے کام، روڈوں کے کام،
پانی کے جتنا ظاہر ہے بڑا ایریا ہے، یہ تو مریر کا بہت بڑا ایریا ہے، تو اس ایریا میں جتنے کام ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہے 15-16 کروڑ کے فنڈ کتنے ہوں گے، تو جو ضرورات کے تحت پہ جو کام ہونے تھے وہ ہم نے کی۔ دیکھیں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا کہ سندھ کے اندر سب سے پہلے میں نے جو ایک چیز کو دیکھا، سندھ کے اندر ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز میں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں، خصوصی جو سندھ میں ہماری انڈسٹری ہے، ہمارے کچھ وفاقی ادارے بھی ہیں، مین چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلی بات یہ کہ اپوزیشن پہ ہم تو پھر بھی ہم کچھ بھی کریں گے تو بیچ میں ان کی انوالومنٹ ہے۔ ہماری گورنمنٹ ہوتی تو پھر میں ابھی تک جو ٹائم ابھی تک گزرا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی میں بتا دیتا کہ ابھی تک میں کیا کچھ نہ کرتا۔ تو ہمارے مختلف جس صوبے میں ہماری پنجاب میں گورنمنٹ ہے، KP کی میں کام ہو رہے ہیں، کھلے ہو رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دیکھوں گا، اپنے گورنمنٹ کے کردار سے بھی آگاہ کروں کہ دیکھیں کون کون سے کام۔ اپوزیشن کی تو تنقید رہتی ہے، لیکن ہمیں کام تک مطلب ہے، ہمارے بیانات زیادہ نہیں آتے، ہمارا فوکس کام پہ ہے۔ یہاں سب سے بڑا ایشو ہمارے یہ ہے کہ جتنی ہمارے پاس بڑی تعداد میں پورے پاکستان میں منی پاکستان کراچی ہے، اور جتنا ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے تو میرے خیال سے وہ کسی صوبے سے نہیں ہوتا، اور ریونیو جنریٹ بھی یہاں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں کا جو مزدور ہے اس کو اس کے مالکان، چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہو چاہے وہ پرائیویٹ سطح پہ ہو، ان کے وہ حق ان کو نہیں ملتا۔ سوشل سیکورٹی سے یہ محروم ہے، میڈیکل سے یہ محروم ہے۔ اچھا جی، جو سیلریاں ان کی ملنا چاہیے، جو ہمارے سرکاری ریٹ ہیں 17,500 روپے، لوگ 8-8 ہزار میں بھی کام کرتے ہیں، لوگ 10-10 ہزار میں بھی کام کرتے ہیں۔ ایسی خواتین ہیں ہماری بڑی تعداد میں، ہماری انڈسٹری میں ہماری خواتین، ہماری بچیاں بہنیں کام کرتی ہیں جن کی 5-5 ہزار روپے تنخواہ ہے، اور یہ دور کون سا چل رہا ہے، اور وہ بس اگر آپ کہیں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں تو مجبوری ہے، ڈاکہ تو نہیں مار سکتے، ظاہر مجبوری کرواتی ہے کام۔ تو میرا سب سے پہلا ایکشن یہ ہوگا کہ ان انڈسٹری کو جو مافیا بنی ہوئی ہے، اس مافیوں کو بے نقاب کروں، اور اس کو میں سوشل سیکورٹی تک لے کے جاؤں گا، اس کو میں ان کی تنخواہوں تک، جو جس انڈسٹری میں آپ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری میں اگر 1,000 بندہ کام کرتا ہے، وہ لیبر ڈپارٹمنٹ، اب یہاں تو سندھ گورنمنٹ ہے نا، لیبر ڈپارٹمنٹ سے وہ اس کی رجسٹریشن ہے نہیں، اب ہر ایک لیبر کا 450 روپے جمع ہوتے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں، کہ اس کے میڈیکل کے لیے، اس کے ضرورات کے، اس کے فنڈ، اس کا بونس پرسنٹ، یہ سارے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، سالانہ چھٹیاں، یہ ساری ایک بندہ اگر میرے پاس جاب کرتا ہے تو یہ سہولات اس کو میں نے دینی ہے، اس کو میڈیکل، اس کو بونس پرسنٹ، سالانہ چھٹی، یہ میرے پہ لادو ہے، یہ مجھے قانون آئین کہتا ہے کہ یہ آپ نے دینا ہے، اس چیز سے وہ لوگ محروم ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انڈسٹری کے اندر، اگر ایک فیکٹری کے اندر 1,000 بندہ کام کرتا ہے تو وہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے اس کی رجسٹریشن نہیں ہے ان لوگوں کی۔ اگر ایک بندہ 450 روپے وہاں بھرے گا، مالکان بھرتے ہیں، تو یہ آپ کے جو ہے نا مہینے کے جو ہے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ اب وہ لاکھوں روپوں کو بچانے کے لیے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے رشوت لے کے ان کو مہینے کے بعد خوش کر دیا، اب 10 لاکھ روپے ان کے بھرنے، 10 نہیں، ان کو 5 لاکھ دے دیے، 5 لاکھ چھڑوا دیے، حق مزدور کا مارا جاتا ہے۔ تو اس مزدور کی جنگ ہم میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں، مجھے بہت افسوس ہے جو لوگ یہ دیکھیں، مجھے افسوس اس کے لیے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کو جو بہتر لگے گا وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرے گی، چاہے وہ میں کروں چاہے وہ آپ کریں، کون چاہے گا کہ میرے ملک میں جو ہے نا کچھ غلط ہو، کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس پاکستان کے ادارے ہیں تو ہم ہیں، ہمارے بچے جو ہیں۔ اصل چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اسٹیل مل کو ہم بند نہیں کریں گے، پاکستان اسٹیل مل کو ہم چلائیں گے، لیکن موجودہ ٹائم پہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے جو لوگ بے روزگاری ہوئے ہیں، میں اس چیز کے تہ دل سے حقیقتاً یہ بات کہتا ہوں، مجھے اس چیز کا افسوس ہوا ہے کہ کوئی بھی بے روزگار ہوتا ہے، کسی عام ایک فیکٹری سے بھی اگر کوئی بندہ بے روزگار ہو جاتا ہے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے، پھر یہ ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن اسٹیل مل کے ساتھ غلط کرنے والا، برا کرنے والا، وہ پچھلی گورنمنٹ ہے، عمران خان نے نہیں کیا۔ عمران خان نے جب اس چیز کو دیکھا بڑے قریب سے کہ اسٹیل مل کو ہم چلانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو اسٹیل مل کو چلانے کے لیے ہمیں کم سے کم 8-10 ہزار ارب روپے کی ضرورت ہے، 1000 ارب نہیں، 8-10 ہزار ارب کی۔ وہ 8-10 ہزار ارب کی کیسی ضرورت ہے کہ آپ کی جو ریٹائرمنٹ ان لوگ ہوئے ہیں پچھلی گورنمنٹوں میں، 2008 میں بھی ریٹائر تھے میرے خیال سے 3,000 کے قریب، 13 میں ہو گئے 5,000 کے قریب، 18 تک یہ پہنچ گئے 6,000 میں، پھر ہماری گورنمنٹ پہ بھی کچھ ریٹائر ہو گئے۔
اب اس کے ساتھ جو ہے پھر جو لوگ اس میں اندر جاب کرتے ہیں کوئی 4-5 ہزار ان لوگوں کی بھی تعداد ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اسٹیل مل بند پڑا ہوا ہے، اسٹیل مل کے ساتھ غلط کرنے والی پیپلز پارٹی نون لیگ گٹھ جوڑ والی پارٹیاں تھیں جو اسٹیل مل کو بیچ کے کھا گئے۔ اب عمران خان اسٹیل مل کو کیا بیچے گا؟ اسٹیل مل میں ہے کیا جو عمران خان بیچے گا؟ اور بند اسٹیل مل میں ملک خسارے میں جا رہا ہے۔ تو عمران خان نے یہ کیا ہے کہ اگر ان لوگوں کی کوئی واجبات ہیں ان کو فارغ کیا جائے، اور انہی لوگوں کو دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو، اسٹیل مل چلے گی اور انشاءاللہ ہم اپنے اقتدار حکومت میں اسٹیل مل کو چلائیں گے۔ آج یہ میرا بیان آپ بالکل ریکارڈ میں کر سکتے ہوں، یہ دل کے اندر کی بات۔ اسٹیل مل جیسے بجٹ والا ادارہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو اسٹیل مل کی طرح ادارہ ہمارے پورے پاکستان بلکہ پوری ایشیا میں نہیں ہے۔ اسٹیل مل کو ہم چلائیں گے، اور انہی لوگوں کو، انہی لوگ، یہاں کی لوگ جو لوگ نکالیں، انہی لوگوں کی ضرورت کے تحت پہ ہمیں 4,000 لوگ، 3,000 لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ انہی لوگوں کو ہم واپس رکھیں گے بھی، لیکن ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ، ایک نئے سسٹم کے ساتھ۔ پرانے سسٹم میں اگر وہی سسٹم کو ہم لے کے چلیں گے، پھر بہتر یہی تھا کہ وہی نون لیگ والا سسٹم ہوتا، وہی پیپلز پارٹی والا ہوتا، لیکن ہم اپنے سسٹم سے اپنے اداروں کو چلائیں گے کہ جو نوکری کرے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں کام میں گیا ہوں اور کام کر کے آیا ہوں، یہ میرے ہاتھ کے نشانات ہیں، اور اس کو اس کا معاوضہ بھی اتنا ملے گا کہ اس کو پتہ بھی چلے گا میں اب یہاں سے لوگ جاتے ہیں، اسٹیل مل بند پڑا ہوا ہے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں پہ تنخواہیں 4 مہینے 6 مہینے کی تنخواہیں رکتے ہیں، پھر دھرنے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ تنخواہ نہیں دیتی۔ گورنمنٹ تنخواہ اگر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو گورنمنٹ بند نہیں کر سکتی، بند کرتی ہے تو عوام بے روزگار ہوتی ہے، بند نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح ہم بھی دیکھیں گے کہ چلو چلتا ہے تو چلنے دو، تنخواہیں لیتے جائیں، گورنمنٹ کا خزانہ لوٹتا رہے۔ اگر چلانے کے لیے سوچتے ہیں تو اس میں یہ کہ پھر بیچاروں کو تنخواہیں نہیں ملتی 6 مہینے۔ مجھے جتنا افسوس اسٹیل مل کے لوگوں کے لیے، میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میری اپنی فیملی کے لوگ ہیں بیچ میں، کم سے کم کوئی سینکڑوں کے حساب سے میری فیملی کے لوگ ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ان کے گھر کے حالات اس ٹائم کیا چل رہے ہیں، وہ کس کرائسس سے گزر رہے ہیں، کس اس ٹائم مشکل میں، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو اپنے پاکستان کا سوچنا ہے یا تو اپنے پیٹ کا سوچنا ہے۔ تو ہمیں کچھ قربانیاں دینا پڑیں گی وحید بھائی، ہم قربانیاں دیں گے تو جا کے پاکستان کے ایجنڈے کو ہم تھام کے رکھیں گے، اور انشاءاللہ میں یہ بھی کہتا ہوں، ہم آپ اسٹیل مل کی ایک بات کرتے ہیں، آنے والے ٹائم کے لیے میں عوام سے یہ مخاطب ہو کے یہ بات میں کہتا ہوں کہ آپ یقین مانیں، آنے والا جو ٹائم ہوگا وہ نواز شریف کا، وہ پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہوگا۔ اس پہ ہمیں 30 سال نہیں چاہیے، ہمیں 40 سال نہیں چاہیے، ہمیں صرف سے صرف ان 5 سالوں میں کیا کچھ ہوگا۔ آپ کہو گے کہ 2 سال تو 2.5 سال گزر گئے کیا، لیکن 2-2.5 سال کے وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے 2 سالوں میں اتنا کچھ ہوگا جو وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی آپ کہو گے کہ عمران خان کی طرح وزیر اعظم ہمیں چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیل مل نہیں، ایسی 1-2 اسٹیل ملیں اور پاکستان کے اندر لگے گی انشاءاللہ، یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں، اور میں وہاں تک وہ موقف لے کے جا سکتا ہوں، یہ میری جوابداری ہے۔ سندھ کے اگر اسکولوں پہ بات کیا جائے، آپ یقین مانیں کہ 100 میں 10% بھی اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن پہ کام نہیں ہو رہا، تمام بجٹ کھا گئے۔ آپ اگر ہاسپٹل کے اوپر بات کریں تو یقین مانیں میں پورے اپنے اس پیارے صوبے کے ہر شہر میں گیا ہوں۔ یہ وہ صوبہ ہے جس نے پنجابی کو بھی وہاں پہنچایا ہے جہاں وہ ساری زندگی سوچ نہیں سکتا۔ یہ وہ صوبہ ہے جس کو پٹھان کو بھی وہاں پہنچایا ہے جو اس کی نسلیں بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ اتنے عرصے میں ہم اتنی ترقی کریں گے۔ یہ وہ صوبہ ہے کہ ہر نسل کو اس نے نوازا ہے، اور اس صوبے کی جب ہر نسل کو نوازا ہے تو اس صوبے کے اوپر، اس صوبے کے بچوں کے اوپر، ان کی خواتین کے اوپر، بہن بیٹیوں کے اوپر، ان غریب سادے لوگوں کے اوپر سیاست کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا سے بھی بے ایمان جائے گا اور اس کی آخرت بھی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم ہمارے صوبے کی کنڈیشن یہ ہے، نہ یہاں ہاسپٹلوں کا کام ہو رہا ہے، نہ ایجوکیشن پہ کام ہے، نہ اس کے ادارے، وہ بھی اندر سے کھوکھلے پڑے ہوئے ہیں، اداروں کا کوئی حال نہیں ہے۔ کیونکہ میں اندر سے دیکھتا ہوں، میں انصاف فیڈریشن کا چیئرمین ہوں صوبہ سندھ کا، میں اداروں میں جاتا ہوں، انڈسٹریوں میں جاتا ہوں، وہ مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں، جو انڈسٹریاں چلتی ہیں وہ بھی کرپٹ نظام میں چلتی ہیں، وہ بھی ان کو مزدوروں کو وہ حق نہیں ملتا جو مزدوروں کا ایک لیگل حق ہے، وہ بھی نہیں ملتا۔ وجہ یہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ تب نہیں ملتا ہوتا جب جہاں کا نظام کرپٹ ہوا۔
تو ہم یہاں مجبوری ہماری یہ 18 ترمیم کا یہ رونا روتے ہیں، تو ہمیں بھی مجبور کر کے رکھا ہے، نہ وفاق کو کام کرنے دیتے ہیں نہ خود کام کرتے ہیں۔ وفاق اگر آ کے کوئی کام کا کردار ادا کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ قبضہ کر رہے ہیں، یہ 18 ترمیم کی توہین کر رہے ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کرو تو آپ کرتے ہیں تو عوام نیچے سے چیخیں نکل رہی ہیں، عوام رو رہی ہے۔ ایک مہنگائی، میں خود تسلیم کر رہا ہوں نا کہ ہماری گورنمنٹ میں مہنگائی ہوئی ہے، لیکن ہمارے گورنمنٹ کے اقتدار دوران یہ 30 40 50 سالوں میں کرونا کسی ملک پہ نہیں آیا ہوا تھا، پوری دنیا پہ آیا، پاکستان پہ نہیں ہے۔ گلگت میں سرکاری مشینری، یہ تو اپنا نعرہ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں۔ یہ تو جو بات ہم کر رہے تھے، جو ہم پچھلے 23 24 سال میں جو عمران خان کہتا تھا کہ یہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کرپشن کے اندر، اتنے ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ چاہیں تو کسی ٹائم پہ بھی حکومت میں یہ آ سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم عوام تھوڑی سی، ہماری سیدھی سادی عوام ہے، تو وہ سمجھتی یہ تھی کہ وہ معصوم سا چہرہ لے کے جب نواز شریف آ کے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بڑا سیدھا بندہ ہے، لیکن اس نے تو اپنے کارخانے اور اپنے محل بنائے۔ لیکن اس کے بعد جب ہماری کمپین خصوصی 13 سے 18 تک چلی، تو جب خان صاحب نے وہ حقیقت عوام کے سامنے لا کے رکھا تو عوام کو پتہ چلا کہ واقعی یہ کوئی بات ہے۔ تو آپ بلکستان کی بات کر رہے ہیں، بلکستان میں پہلے یہ کبھی فوج کے اوپر تنقید کرتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے کہ اس کا ہاتھ ہے، کبھی تیسری قوت کا ہاتھ ہے، کبھی غیب سے کوئی ہاتھ آ رہا ہے۔ اس بار تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس بار تو ہر صوبے کی پولیس نے جا کے وہاں، یہاں سے اگر پیپلز پارٹی والوں نے وہاں الیکشن میں تھے تو صوبے یہاں سے بھی پولیس گئی ہے، پنجاب سے بھی گئی ہے، کیپے سے، ہر صوبے سے پولیس گئی۔ اور جس طرح شباب الیکشن بلکستان کی ہوئے، اگر اس کو بھی یہ داندلی کہتے ہیں تو میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں، پھر سمجھ لیں کہ یہ پارٹیاں فیل ہو چکی ہیں، اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بالکل ان کا مستقبل نہیں ہے۔ جتنے شفاف طریقے سے بلکستان کا الیکشن ہوا ہے، ہم اس بات میں ہم ڈاؤٹ میں ہیں کہ ہم نے جو سوچا تھا کہ بلکستان میں ان پارٹیوں کو شاید ایک ایک سیٹ بھی نہ ملے، تو یہ تو ہم خود ڈاؤٹ میں ہیں کہ یہ ان کو 2 اور 3 سیٹیں کیسے مل گئی۔ ہم تو اس کے حق پہ بھی نہیں تھے۔ ہم نے شروع سے 2 چیزیں لگائی تھی، یا تو بلکستان والے تحریک انصاف کو، ہماری جو وہاں آپ نے جلسے دیکھے، ہماری جو وہاں کمپین دیکھی، جو نیشنل لیول پہ جو ایک وہ آیا، اس کا کیا کہتے ہیں، یہ پروگرام آیا کہ اس میں بتایا گیا، اس پروگرام میں کہ تحریک انصاف الیکشن سے پہلے کس پوزیشن پہ ہے، نون لیگ کی پوزیشن کیا ہے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، لیکن وہ تو ایک تاثرہ تھا۔ اصل میں چیز یہ کہ تحریک انصاف نے الحمدللہ کہ لوگوں نے پہچان چکے ہیں، وہاں کے لوگوں نے، کہ پچھلے 35 سال میں بلکستان کے اندر انہوں نے کیا ہے، جھوٹے نعرے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، کوئی مان داندلی والا چکر نہیں ہے، تو ابھی روتے جائیں گے۔ یہ تو خان صاحب نے بہت پہلے کہا تھا، جب میں خان صاحب کی اگر کوئی ویڈیو اٹھا کے آپ دیکھ لیں 2013 کی، 8 کی، 15 کی، تو اس نے کہا تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی، عوام اس چیز کو جان چکی ہے، جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو یہ سارے اکٹھے ہوں گے اپنی چوریاں چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے۔ تو کیا آج آپ کے سامنے سارے اکٹھے، اور 11-12 پارٹیاں مل کے ایک جلسہ کرتی ہے۔ یہ تو جلسیاں ہیں، یہ تو ہم جب جلسے کرتے ہوتے تو 1 مین، ایک عمران خان جلسہ کرتا تھا، اور 11 پارٹیاں 12 پارٹیاں مل کے جلسہ کریں، اور جلسے پھر آپ میڈیا والے خود دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بڑی پارٹیاں، کہ پاکستان کی منی تنی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلام، دوسری تیسری، یہ سب کو آپ نے دیکھا ان کی عوام کا۔ یہ تو جلسہ کرتے، تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم کوئی بھی یہ ایک جلسہ کرتے، اس جلسے کے اندر 10 لاکھ سے 15 لاکھ لوگ ہوتے، تو ہر جلسے میں 8,000 10,000 15,000 20,000 کر لو، تو اس کو ڈیوائیڈ اگر 11 پارٹیوں میں وہی صاحب آپ کریں تو فی پارٹی کے 2-2 ہزار لوگ نہیں آ رہے۔ تو یہ تو ہم ابھی بھی دیکھیں، آپ نے کہا کہ مہنگائی ہوگی، اس مہنگائی کے اندر بھی ہم نے 2-3 جلسے کیے ہیں، اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی مہنگائی کے اندر بلکستان کو بھی دیکھ لیں، کیوں گورنمنٹ ہم نے بنائی؟ عوام کو تبدیلی چاہیے، عوام کو انشاءاللہ یہ مہنگائی ساری زندگی نہیں رہے گی۔ اس مہنگائی کا پیمانہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے، دیکھیں آٹے کو تھوڑا اب نیچے آ رہا ہے، چینی کو دیکھ لیں 10-15 روپے نیچے آ گئی۔ اس مہنگائی کا پیمانہ انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، آنے والا 2021 کے اینڈ میں انشاءاللہ اس کا پیمانہ آپ مزید نیچے دیکھو گے،
اور یہ عوام کو بہتری حاصل ہوگی. دیکھیں وحید صاحب، دیکھیں میں آپ نے کراچی پیکیج کی بات کی، اس سے پہلے خان صاحب کے آنے سے پہلے آپ کی سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا 800 ارب کا، ایسے ہی کیا تھا کہ ہم 800 ارب. اب اس میں وفاق اپنا کیا ڈال رہی ہے؟ جب خان صاحب آئے تو انہوں نے بھی اپنا اعلان کر دیا. تو یار اگر وفاق نے اعلان کر دیا تو وفاق نے ایک چیز کو کر دی کہ یہ پیکیج ہم کراچی والوں کو دے رہے ہیں، ہم تو پورے صوبے کے لیے دیے. تو آپ تو سٹارٹ تو لو. آپ کے 800 ارب کہاں جائے؟ آپ تو سٹارٹ لو. آپ یہ سٹارٹ کیوں نہیں لے رہے؟ یہ اس لیے نہیں لے رہے کہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور کھانے کے اور. یہ ویٹ یہ کر رہے ہیں کہ وفاق دے اور اسی کو ہم یوز کریں اور اس میں بھی ہم کرپشن کریں اور اسی میں اپنے اس 800 ارب کو بھی شامل بھی کریں. کام ہم 1 ارب کا کریں، شو ہم 10 ارب کریں. ایسے پیسے ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے کراچی اور صوبے کے لیے. بہت ضائع ہو چکے ہیں، یہ عوام بہت پس چکی ہے. اب وہ غلطیاں جو نواز شریف نے اقتدار حکومت کی، پیپلز پارٹی نے، تو وہ بھی کیا آپ یہ عوام یہ توقع رکھتی ہے کہ عمران خان بھی وہ غلطیاں کرے گا؟ عمران خان وہ غلطی نہیں کرے گا. عمران خان جو فنڈ دے گا صوبے کے لیے وہ صوبے پہ لگیں گے.